نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ دین اسلام میں استقامت ایک بنیادی چیز ہے۔ استقامت کا مطلب ہے کہ آدمی دین پر، دینی اعمال و اخلاق پر قائم رہے۔ قرآن کریم میں اس کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے اور اس کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ فضیلت اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، یعنی وہ لوگ ایمان لے آئے پھر اسی پہ قائم رہے، یعنی انہوں نے ایمان کے خلاف کام نہ کیا اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا، تو ان پر موت کے وقت فرشتے نازل ہوں گے اور انہیں یہ خوشخبری سنائیں گے کہ تم پر کوئی خوف اور غم نہیں ہے اور تمہیں جنت کی بشارت ہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور یہ تو اس کی فضیلت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک صحابی نے، سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ کلی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، کہ یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ جس کے بارے میں مجھے آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ قل آمنت باللہ ثم استقم، تم یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر قائم رہو۔ تو ابتدائی اسلام میں تو خاص طور پہ، اور آج جہاں اسلام کا ماحول نہ ہو، مسلمان نہ ہوں، وہاں اسلام پر قائم رہنا ہی بہت مشکل ہے۔ ایک استقامت تو یہ ہے کہ آدمی اسلام پر قائم رہے، اپنے ایمان بچائے، اسلام کو بچائے، جیسے صحابہ کرام نے بچایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا، حضرات انبیاء علیہ السلام نے بچایا۔ اور اس سلسلے میں ان کے واقعات ہی پڑھنے چاہیے ہمیں۔ واقعات پڑھنے سے پھر آدمی کو ایمان پر استقامت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، کفار نے انہیں تپتی ریت پہ لٹایا اور انہیں کہا کہ اسلام چھوڑ دو، تو کہتے رہے احد احد، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ اسلام پر قائم رہیں حتیٰ کہ ابو جہل نے برچھا مار کے ان کو شہید کر دیا۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت تکالیف برداشت کی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ انہیں کمر دیکھی، دیکھ کے فرمایا بھی خباب، یہ میں نے آج تک کسی کمر ایسی نہیں دیکھی، یہ آپ کی کمر کو کیا ہو گیا، پشت کو کیا ہوا؟ پشت پہ گڑھے بنے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ کفار مجھے اسلام قبول کرنے، جب میں اسلام قبول کیا مجھے انگاروں پہ لٹا دیا کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے یہ کمر میں گڑھے پڑ گئے ہیں۔ تو بہت حیران ہوئے، اتنی تکالیف انہوں نے برداشت کی ہیں۔ اور یہ باتیں خاص طور سے میں نے عرض کیا ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ ہیں جن کو اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات ہوں، یا وہ کفریہ ماحول میں رہتے ہوں اور دل میں اسلام کی قدر ان کے کم ہو، یا وہ ہٹنا چاہیں کہ وہ سوچیں کہ کیسے تکالیف برداشت کی صحابہ کرام نے اور اسلام نہیں چھوڑا۔ تو ایک تو ایمان اور اسلام پر استقامت اختیار کرنا ضروری ہے، دوسرا ہے اعمال پر استقامت اختیار کرنا، اخلاق پہ استقامت اختیار کرنا بھی ضروری ہے۔ اعمال پہ استقامت کی ضرورت خاص طور پہ ان لوگوں کو ہوتی ہے جو مستقل مزاج نہیں ہوتے ہیں اور کچے پکے عمل کر رہے ہوتے ہیں، کہ کبھی نماز پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی اچھے اخلاق کو اپنا لیا، کبھی چھوڑ دیا، کبھی تلاوت کی، کبھی چھوڑ دی۔ کہ خاص طور پہ جو فرائض واجبات ہیں ان میں استقامت اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلقین فرمائی ہے، آپ نے فرمایا کہ احب الاعمال اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو دائمی ہو، یعنی اس میں استقامت ہو، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ مثلاً ایک آدمی روزانہ 2 رکعت نفل پڑھتا ہے، بس 1 رکوع تلاوت کرتا ہے، 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیتا ہے، 1000 مرتبہ نہیں پڑھتا، قرآن کریم مکمل ختم نہیں کرتا، 100 رکعت نفل نہیں پڑھتا، لیکن عرصہ دراز اس کا یہ معمول ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ بظاہر معمولی سا عمل بہت پسندیدہ ہے۔ تو اس کی بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال میں دوام پیدا کریں، استقامت پیدا کریں۔ اخلاقیات ہیں بھی اسی طرح، ہر آدمی سے کچھ نہ کچھ خاص موقعوں پر اخلاقیاتی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ مثلاً ایک آدمی بہت حلیم بردبار ہے، سوچ سمجھ کر بات کرتا ہے، لیکن جب غصہ آتا ہے تو پھر وہ غلط باتیں ہی بول جاتا ہے، نامناسب کام بھی کر بیٹھتا ہے، یہ بھی استقامت کے خلاف ہے۔ استقامت کے مفہوم میں اعتدال بھی شامل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فاستقم کما امرت،
ومن تاب معک ولا تطغوا، کہ آپ خود بھی اور جو لوگ آپ کے متبع اور پیروکار ہیں وہ استقامت اختیار کریں اور حد سے نہ بڑھیں۔ حد سے نہ بڑھنے کا مطلب کہ اعتدال کا راستہ اختیار کریں۔ دین اسلام ہے ہی دین اعتدال۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا قاربوا وسددوا، کہ تم قریب ہو جاؤ اور سیدھے چلتے رہو۔ پھر قاربوا کی تفسیر محدثین نے تشریح یہ بیان فرمائی، اس سے مراد اعتدال ہے کہ آدمی اعتدال پر قائم رہنے کی کوشش کرے ہر معاملے میں۔ اس میں جو میں بھی عرض کیا تھا، ہمارا موضوع وہاں ہی چل رہا تھا کہ جی ہم ہر چیز میں اعتدال پیدا کریں، دشمنی میں، دوستی میں، محبت میں، نفرت میں، خرچ کرنے میں، عبادت میں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ خیر الامور اوسطها، سب سے بہتر کام وہ ہوتے ہیں جو میانہ روی سے کیے جائیں، اعتدال سے کیے جائیں۔ تو یہی یہ استقامت بھی یہی ہے۔ اب دوستی اور دشمنی کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ احبب حبیبک ہونما، کہ تم کس سے محبت دھیرے دھیرے کرو، عسیٰ ان یکون بغیضک یوما ما، ممکن ہے کہ تمہارا کسی دن وہ دوست دشمن بن جائے، مبغوض بن جائے۔ اگر اعتدال سے دوستی کی ہوگی اور حد سے بڑھ کے دوستی نہیں کی ہوگی تو یہ پھر دوستی بعد میں نقصان دہ ثابت نہیں ہوگی۔ اور اگر دوستی میں اور محبت میں ہم نے دوست کو سارے راز بتا دیے، اپنی ساری کمزوریاں بتا دی، اور بندہ بھی فرض کرے وہ دیندار نہیں ہے، محتاط نہیں ہے، تو بعد میں وہ بڑے مسائل پیدا کرے گا۔ اور اسی طرح کس سے محبت ہو جائے تو پھر اس کے حقوق بھی واجب ہوتے ہیں، انسان وہ بھی ادا کرے۔ اور اسی طرح جب محبت ہو تو پھر انسان یہ بھی سوچے کہ یہ انسان ہی ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے، اس کے کام، اس کی باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں اور غلط بھی ہو سکتی ہیں۔ اکثر ہمیں جب کس سے محبت ہوتی ہے، خاص طور پہ ان مسلمانوں کو جن کا دین سے تعلق مضبوط نہیں ہوتا، تو پھر یہ سمجھتے ہیں کہ جس سے مجھے محبت ہے، خواہ وہ میرے لیڈر ہیں، قائد ہیں یا کوئی شخصیت ہے، تو بالکل معصوم عن الخطا ہیں، وہ تو ان سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا، اور انسان پھر ان کے غلط کاموں کی اچھی تعویلیں کرتا ہے اور ان کے ہر کام میں اتباع اور پیروی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ بھی حد سے تجاوز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَّا، کہ تمہیں جس سے نفرت ہو جائے، دشمنی ہو جائے، اس میں بھی اعتدال رکھنا چاہیے کہ آدمی اس نفرت میں، اس دشمنی میں ظلم زیادتی نہ کرے، حد کراس نہ کر جائے، اور جھوٹے الزام، تہمتیں اور اس کے راز فاش کرنے والے کام نہ کرے۔ عسیٰ ان یکون حبیبک یوما ما، کس دن وہ تمہارا دوست بھی بن سکتا ہے۔ اگر دوست بن گیا اور پہلے آدمی نے جھوٹے الزام لگائے، زیادتی کی، ظلم کیا، دوستی ہو بھی جائے تو اس کے دل میں محبت اور اعتماد پیدا نہیں ہوگا۔ اس شخص کی فطرت سے میں واقف ہوں کہ جب یہ دشمن بنتا ہے تو پھر یہ ساری حدیں کراس کر جاتا ہے، انسانیت کے بھی خلاف ہے، دینی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، اور پھر اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آدمی اس کی اچھائیوں کو بھی تسلیم کرے، اور جہاں غلطیاں تسلیم کر رہا ہے تو اچھائیاں بھی تسلیم کرے کہ واقعتاً یہ اس کی بات یہ اچھی ہے، یہ کام اچھا ہے اس کا، اور اس نے جو بات کہی اس کا مطلب صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں اکثر اس کا الٹ ہوتا ہے کہ جس سے دشمنی ہو جائے اور نفرت ہو جائے کسی وجہ سے، اچھی باتوں میں ہم اس کی خامیاں تلاش کرتے ہیں، بدنیتی نظر آتی ہے، اس نے فلاں جو کام کیا وہ دکھاوے کے لیے کیا ہے، فلاں کام مجھے پیچھے کرنے کے لیے کیا ہے، اور فلاں کام میری مخالفت میں کیا ہے، تو آدمی اکثر یہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ابھی دیکھیں اسلام نے اسے جو منع کیا ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ اگر انسان کی سوچ مثبت ہوگی تو پریشانی نہیں ہوگی، سوچ منفی ہوگی تو آدمی یہی سوچے گا کہ اس نے ساری باتیں، سارے کام یہ میری مخالفت میں کر رہا ہے، حالانکہ بعض اوقات اس کے وہ حاشیہ خیال میں بات بھی نہیں ہوتی۔ تو اس میں اعتدال ضروری ہے، استقامت ضروری ہے، اور اسی طرح خرچ کرنے میں اعتدال ضروری ہے کہ آدمی خرچ کرنے میں، میں نا فَاسْتَقِم كَمَا أُمِرْتَ، جیسے آپ کو حکم دیا گیا تو اس کے مطابق عمل کیجئے۔ اب یہ کام ہے بہت مشکل۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ شیبتنی ہود، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا، حضور نے فرمایا، تو انہوں نے فرمایا کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس کی یہ جو آیت ہے سورہ ہود کی، شاید یہ سب سے ثقیل اور مشکل آیت ہے، اس عمل کرنا بہت مشکل ہے کہ جیسے اللہ نے حکم دیا ہر عمل پہ، ہر خلق پہ انسان ویسے ہی قائم رہے، اس سے آگے پیچھے نہ ہو، یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن جس کو یہ حاصل ہو جائے تو اس کی پھر دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو جاتی ہیں۔
تو اس میں بھی استقامت ضروری ہے۔ استقامت مطلب اعتدال ہے کہ انسان اعتدال کا راستہ اختیار کرے۔ اب استقامت کیسے حاصل ہوگی؟ استقامت حاصل ہونے کے لیے نمبر ایک سب سے پہلی چیز جو ہے وہ دینی ماحول ہے، کہ انسان کو دینی ماحول میسر آئے۔ دینی ماحول کا مطلب ایک تو یہ کہ انسان نیک لوگوں سے ملتا رہے، ان کی صحبت میں جا کے رہے۔ دوسرا یہ کہ ان کی گفتگو سنتا رہے، ان سے بات چیت کرتا رہے، تب بھی آدمی برے ماحول سے بچ کر اچھے کاموں پہ قائم رہتا ہے۔ اور جب انسان کا ماحول خراب ہوتا ہے، صحبت خراب ہوتی ہے، پھر وہاں سے انسان استقامت سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ٹرین کی جہاں دو پٹریاں علیحدہ علیحدہ ہوتی ہیں، دو راستے علیحدہ علیحدہ، تو وہاں تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر دیکھیں جیسے ٹرین چلتی رہتی ہے وہ فاصلہ میلوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح انسان جب کسی برے آدمی کی صحبت میں بیٹھتا ہے یا بری کتاب پڑھتا ہے یا غیر معیاری انسان کی گفتگو سنتا رہتا ہے، پھر بھی انسان آہستہ آہستہ استقامت سے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو اچھی صحبت ہے، دوسری چیز جو ہے وہ علم ہے۔ جب انسان کو گہرا علم حاصل ہوتا ہے، پھر انسان اعتدال بھی اس کے اندر آتا ہے آہستہ آہستہ، اور وہ استقامت پر بھی قائم رہتا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و طاعتک، او کما قال علیہ السلام۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے اطاعت کی پر قائم رکھیے اور اپنے دین پر قائم رکھیے۔ یہ دعا بھی ضروری ہے۔ اللہ کی توفیق سے انسان کو استقامت حاصل ہوتی ہے، ورنہ اللہ کی توفیق نہ ہو تو پھر انسان پھسل جاتا ہے، اور وہ بعض اوقات کفر میں، شرک میں، فسق و فجور میں اور بدعمالیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کے بہت سے واقعات ہیں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فتنہ ارتداد پھیلا ہے، اس کی مثال ہے کہ اتنے لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے، استقامت نہ رہی دین پہ۔ اور اسی طرح بعد کے دور میں دیکھیں مثبت منفی دونوں مثالیں ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی استقامت کے واقعات ہیں۔ اچھے ارتداد کے واقعات بھی ہیں۔ شیخ ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ، اندلس کے بڑے شیخ تھے، حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے، حافظ قرآن تھے، 1,00,000 احادیث کے حافظ تھے۔ ایک مرتبہ وہ قافلے کے ساتھ حج کرنے جا رہے تھے، ایک بستی کے پاس سے گزرے، عیسائیوں کی بستی تھی، اور اس پہ صلیبیں لٹکی ہوئی تھی۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ سارے ریاکار لوگ ہیں، اللہ کی رضا تو مقصد ان کا ہے ہی نہیں۔ پھر وہ کنویں پہ پانی لینے کے لیے، وضو کرنے کے لیے گئے، وہاں ایک خوبصورت لڑکی پر نظر پڑی اور لوگوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ، میں تو یہیں رہوں گا۔ تو لوگوں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا جی میں نے اس لڑکی سے نکاح کرنا ہے۔ تو لوگوں نے بہت منت سماعت کی، حضرت یہ کیا فرما رہے ہیں آپ، چلیں۔ انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ وہ وہیں رہے اور لوگ چلے گئے، اور لوگ بہت پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ ان کی سرپرستی میں بہت سی خانقاہیں چل رہی تھی، ہزاروں لوگ ان سے مستفید ہو رہے تھے، اور خود ان کو کیا ہو گیا۔ بالآخر لوگ چلے گئے، اور پھر انہوں نے پتہ کیا کہ وہ لڑکی کس کی بیٹی ہے۔ بتایا کسی عیسائی کی بیٹی ہے، اس عیسائی سردار ہے، نمبردار قسم کا آدمی ہے۔ جا کے اس سے بات کی، میں نے بیٹی سے نکاح کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی چلیں کچھ دن یہاں ہمارے پاس رہیں، دیکھتے ہیں کہ آپ کا مزاج ہم سے ملتا ہے یا نہیں ملتا، اگر مزاج ملتا ہو پھر نکاح کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں رہ لیتا ہوں یہاں۔ کچھ دن وہاں رہے، موافقت ہو گئی، پھر اس کے بعد انہوں نے نکاح کر دیا اور کہا ہمارے خنزیر چرانے ہیں آپ نے۔ چنانچہ انہوں نے کہا میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، انہوں نے کہا اسلام چھوڑ دیا، انہوں نے کہا میں نے چھوڑ دیا۔ ایک جگہ یہ پڑھا تھا کہ اپنے وہ جس امامہ کو باندھ کے، جبے کو پہن کے خطبہ دیا کرتے تھے، اسی خطبے اور کے ساتھ، اسی لاٹھی اور امامے کے ساتھ خنزیر چرانا شروع کر دیے۔ جب ان کے مرید حضرت شبلی کو اطلاع ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوئے۔ تو یہ سوچا انہوں نے کہ اس میں اللہ کی تو کوئی حکمت ہے، کوئی سبق اللہ سکھانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ پھر وہ انہوں نے دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے، اور دوبارہ پھر وہ آئے، اور پھر وہ توبہ طائب ہوئے، اور پھر دوبارہ اندلس آ گئے۔ تو یہ واقعہ حیات الحیوان میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ کتاب حیات الحیوان۔ اور شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب آپ بیتی میں نقل فرمایا ہے۔ اور انہوں نے ایک اور عربی کتاب کا حوالہ دیا ہے کہ وہاں ہم نے یہ واقعہ پڑھا ہے۔ تو پھر جب وہ حضرت بابا تشریف لے آئے، دیکھ کتنا استقامت سے ہٹے، تو ان سے حضرت شبلی نے پوچھا کہ حضرت اس میں ظاہر اللہ کی طرف سے بڑی حکمت کوئی ہوگی، لیکن یہ واقعہ کیوں پیش آیا، آپ کی نظر میں اس کی وجہ کیا بنی؟
تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ جتنے بھی گرجا گھروں میں یہ عیسائی بیٹھے ہیں، یہ راہبی، سارے ریاکار ہیں، یہ دکھاوا کر رہے ہیں، یہ ان کے دل میں کوئی خوف خدا، فکر آخرت نہیں ہے، مخلص نہیں ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نیچے اتنا گرایا۔ تو اس سے بھی بات سمجھ آتی ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین، یا اللہ ہمیں صبر عطا فرما اور ثابت قدمی ہمیں نصیب فرما، اعمال پہ، اخلاق پہ، اچھے معاملات پہ۔ اگر یہ دعا کرتے رہیں گے، اچھا ماحول اختیار کریں گے اور علم گہرا حاصل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں استقامت حاصل رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔